ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے جن کا عقیدہ ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کے مجاہد خرم منیر صاحب واٹس ایپ گروپوں میں اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اپنی من مرضی کی تعویلات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن کو مذہب کی یا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے بارے میں الف بے کا بھی علم نہیں، اب وہ بھی اپنی من مرضی کی تعویلات کرتے ہیں، اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ آیات مبارکہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ خرم منیر صاحب ایک دوست کے ساتھ بات کر رہے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے ہیں ان کی مثال دو عورتوں سے دی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا، جو مومن تھے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں سے دی، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو عورتوں سے دی ہے۔ ناظرین، اگر جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ ابن مریم کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ بہت اعتراض کرتے ہیں اور ہر قسم کے کہہ کے ٹھٹھے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ خود کو ابن مریم نہیں بنا سکتے تو پھر اپنے آپ کو فرعون کی بیوی بنا لیں۔ اگر ان کو فرعون کی بیوی بننا ہی پسند ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کے ساتھ فرعون نے کیا کیا کام کیے۔ اگر فرعون کی بیوی بنتے ہیں تو پھر جو ان کے ساتھ فرعون نے کیا وہ ہمیں بتائیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جاہلانہ گفتگو جو ہے وہ سنتے ہیں خرم منیر صاحب کی، وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس نے جتنے نبی بھیجنے تھے بھیج دیے، ٹھیک ہے، ہدایت پوری کر دی، مکمل کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، پھر بالکل ایسا ہی ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرل میں بھی کوئی نبی نہیں تھا، یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا، یعنی ہم اثر کوئی جو بھی تھا وہ نبوت کا دعویٰ دار جھوٹا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو پیرل میں نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور باقی انبیاء کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ پیرل کا مطلب ان کے ہم اثر۔ تو یہ تو استدلال آپ لوگ دیتے ہیں جی کہ اس آیت کے ذریعے جو ہے نا مرزا صاحب نے اتنا جو ہے نا مقام حاصل کیا کہ وہ نبی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنا دے، جس کو بنانا تھا بنا دیا۔ یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین کی یہاں پر مثال میں نے تو کہا ہی نہیں کہ سارے مومنین ہیں اس میں، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو اسلام لانے کے بعد جو ہے نا مومنین بنتے ہیں۔ اوپن ہے نا دروازہ کہ جی وہ مسلمان ہو جائیں، اس کے بعد ان کی سپرلیٹو فارم میں جی مومن بن جائیں۔ تو اسی لیے تو ان کو جو ہے نا وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء تھے وہ مرد تھے، اور اس میں آپ کے مرزا صاحب اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹرانسفارم ہونے کے بعد جو ہے نا وہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ نبی بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ عورت بنتے ہیں نا، اسی لیے تو وہ مومنین کی بات کی گئی ہے کہ وہ عورت بن گئے۔ اور آپ اگر دیکھیں مثال دی گئی ہے، بنے نہیں ہے، مثال دی گئی ہے۔ آپ کے مرزا صاحب نے تو کلیم یہ کی ہے نا کہ وہ عورت بنے، یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ اس مثال کو اگر آپ حقیقی رنگ میں لیتے ہیں، یعنی کہ وہ عورت بنتے ہیں خدا نخواستہ، تو پھر تو وہ نبی بن ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کے تو مرزا صاحب نے ایسا راستہ اٹھایا ہے جس کی وجہ سے وہ نبی بن ہی نہیں سکے، نہ ہو سکتے ہیں۔ وہ پہلے عورت بنے، ختم ہو گئی بات، 2 سال اس حالت میں رہے، اس کے بعد ہوتا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو جناب نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ عجیب جاہلانہ یہ لوگ تعویلات کرتے ہیں، یہ ختم نبوت کے مجاہد۔ ایک طرف تو ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ بٹھا رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، اب کسی ضرورت بھی نہیں ہے کسی نبی کی۔ جب کسی نبی کی ضرورت نہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ بلکہ ایک وجود کا نہیں، یہ تو دو وجودوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ لیے ہوئے ہیں کہ وہ حیات ہیں اور آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں، جو کہ ان لوگوں نے عیسائیوں سے فرضی عقیدہ لیا ہوا ہے۔ دراصل مولوی حضرات عیسائیوں سے حیات مسیح کا فرضی عقیدہ لے کر پھر دور کی تعویلات سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں کے نام پیدا ہونے والوں کو دے دیے جاتے ہیں، انبیاء اولیاء کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، بعض ضرب المثل بن جاتے ہیں، جیسے سخی کو حاتم طائی اور بہادر کو رستم کہا جاتا ہے، بلکہ مشابہت کی وجہ سے جانوروں کے نام بھی دے دیے جاتے ہیں، بہادر کو شیر، بیوقوف کو گدھا کہا جاتا ہے، اسی طرح نیک کو فرشتہ اور برے کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کے نام سے یاد کیا، جو زمانے جاہلیت میں بتوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ اسی مشابہت میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ابو کبشہ کہہ دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کو یوسف والی عورتیں کہا۔ خواجہ محی الدین چشتی نے اپنے آپ کو عیسیٰ کہا ہے، من عیسیٰ ثانی شدم۔ حضرت شمس تبریز بھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، جن کے مزاروں پر یہ جا کر سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ الہام کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، آپ کو مسیح ابن مریم کا نام دیا جانا کوئی نئی بات نہیں۔ عجیب بات ہے، یہ لواطت کو پسند کرنے والے حضرت نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال جو ہے وہ اپنے آپ پر فٹ کر لیتے ہیں، اس کو یہ قبول کرتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی ہے اس کو یہ قبول نہیں کرتے۔ چلو اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر فرعون کی بیوی کو ہی قبول کر لیں، پھر فرعون کی بیوی بھی بنے اور جو فرعون نے ان کے ساتھ کیا وہ بھی اس کو بھی یہ قبول کریں، اور یہ ایسے کاموں میں خوش رہتے ہیں۔ اور انہی کے حوالے ہیں کہ یہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک عوام بکری کی مینگنیوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ حدیث رسول بمطابق شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی اور اسی طرح ایک اور بھی ہمیں ان کی کتب سے حوالہ ملتا ہے، یہ انہی کی اپنی کتاب ہے جس میں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے، یعنی حضرت مریم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشت و بیان کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کی غار میں، جسے غار ہرا بھی کہتے ہیں، چلے گئے۔ تو ناظرین، ان کے بڑے جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال جو ہے وہ بھی مریم سے دے رہے ہیں۔ جس طرح حضرت مریم پاک تھی، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاک تھے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت مثال جو ہے وہ ابن مریم سے دے رہے ہیں۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ یہ خرم منیر صاحب جو ہیں یہ نہ تو اپنے بڑوں کی مانتے ہیں نہ قرآن کی مانتے ہیں، اور انہوں نے تو نعوذ باللہ اس کتاب کے مطابق تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی کر دی، اور جن کو مذہب کی الف بے کا بھی علم نہیں، اور وہ ایسی تعویلات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جس کے اوپر جو مرضی دل آئے وہ کرتے پھریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔